بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بکس اپنی اوپن کریں گے، ٹیکسٹ بک جیسا کہ سامنے لکھا ہوا ہے، پیج نمبر آپ کھولیں گے 35۔ آج آپ کا چیپٹر نمبر 7 ہے، لیکچر نمبر 22 ہے۔ ٹرانسلیشن آج ہم کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 35 سے۔ تو آپ نے اپنی بک پہ نشانی لگائی ہوگی، جہاں تک لاسٹ میں ہم نے اپنا لیکچر ختم کیا تھا وہی سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اپنی بک کی طرف دیکھیں، لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیں ایز یوزول، ساری روٹین آپ کو پہلے سے پتہ ہے جی۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ واٹ نیم شیل وی گیو ہر؟ واٹ نیم، کیا نام، شیل وی گیو ہر، ہم اس کو دیں گے۔ سیٹ دا وائف، بیوی بولی۔ کسان کی بیوی کہتی ہے کہ اس بچی کو ہم اپنے پاس تو رکھیں گے، لیکن اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ واٹ نیم شیل وی گیو ہر، ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ سیٹ دا وائف، بیوی بولی۔ لیٹ اس کال ہر دا پرنسس ابرجن، آئیے ہم اس کو شہزادی ابرجن کہیں گے۔ سیٹ دا فارمر، کسان بولا۔ کسان نے کیا جواب دیا؟ ہم اس کو شہزادی ابرجن کہیں گے۔ او یس، جی ہاں ٹھیک ہے۔ سیڈ ہز وائف، اس کی بیوی بولی۔ آلدو شی از ناٹ ریئلی پرنسس، اگرچہ یہ اصلی شہزادی نہیں ہے۔ شی از ناٹ، یہ نہیں ہے، ریئلی اصلی، پرنسس ایک شہزادی۔ شی از سرٹینلی ایز لولی ایز ڈیلیکیٹ ایز اے کنگز ڈاٹر۔ شی از سرٹینلی، شی یہ از ہے، سرٹینلی یقیناً، ایز لولی اتنی پیاری، اینڈ ڈیلیکیٹ اور نازک، ایز کنگز ڈاٹر بادشاہ کی بیٹی کی طرح۔ اگرچہ یہ اصلی شہزادی نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ بادشاہ کی بیٹی کی طرح پیاری اور نرم و نازک ہے۔ دا کنگز پیلس واز نیئر دا پور فارمرز ہٹ۔ دا کنگز پیلس، بادشاہ کا محل، واز نیئر، قریب تھا، دا پور فارمرز ہٹ، غریب کسان کی جھونپڑی سے۔ بادشاہ کا محل غریب کسان کی جھونپڑی کے قریب ہی تھا۔ دا کنگ لیوڈ دیئر، بادشاہ وہاں پہ رہا کرتا تھا، ود ہز بیوٹیفل کوئین، اپنی خوبصورت ملکہ کے ساتھ، اینڈ 7 سنز، اور 7 بیٹوں کے ساتھ۔ کسان وہاں اپنی خوبصورت ملکہ اور 7 بیٹوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ون ڈے، ایک دن، اے سلیو گرل، ایک نوکرانی خادمہ، فرام دا کنگز پیلس، بادشاہ کے محل سے، واز پاسنگ، گزر رہی تھی، دا پور فارمرز ہٹ، غریب کسان کی جھونپڑی کے پاس سے۔ ایک دن بادشاہ کے محل کی خادمہ غریب کسان کی جھونپڑی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اینڈ، اور، شی سا، اس نے دیکھا، دا بیوٹیفل پرنسز ابرجن، خوبصورت شہزادی ابرجن کو، کومبنگ ہر ہیئر، اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ کے محل کی نوکرانی غریب کسان کی جھونپڑی کے پاس سے گزر رہی تھی، اور اس نے خوبصورت شہزادی ابرجن کو کنگھی کرتے ہوئے دیکھا۔ وین دا سلیو گرل ریٹرنڈ، وین، جب، دا سلیو گرل، نوکرانی یا خادمہ، ریٹرنڈ، واپس گئی، ٹو دا پیلس، محل کی طرف۔ جب نوکرانی یا خادمہ محل کی طرف واپس گئی، شی وینٹ ٹو دا کوئین، شی، وہ، وینٹ، گئی، ٹو دا کوئین، ملکہ کے پاس، اینڈ سیڈ، اور بولی، ان اے ہٹ نیئر دیئر، نیئر ہیئر، یہاں سے قریب، جھونپڑی میں، دیئر لیوز، وہاں رہتی ہے، اے لولی، ایک پیاری، اینڈ چارمنگ، اور دلکش، پرنسس، شہزادی۔ وہ ملکہ کے پاس گئی اور بولی، یہاں سے قریب ایک جھونپڑی میں ایک پیاری اور دلکش شہزادی رہتی ہے۔ اف دا کنگ سیز ہر،
if اگر the king بادشاہ sees her اس کو دیکھتا ہے he will forget every other woman in the world تو وہ دنیا میں باقی ہر عورت کو بھول جائے گا. she is so beautiful وہ اتنی خوبصورت ہے that کہ he will even forget بادشاہ بھول جائے گا you آپ کو بھی او queen اے ملکہ. if the king sees her he will forget every other woman in the world اگر بادشاہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ دنیا کی ہر دوسری عورت کو بھول جائے گا. she is so beautiful that he will even forget you O queen وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ بادشاہ آپ کو بھی بھول جائے گا اے ملکہ. the queen was a very jealous woman دا کوئین ملکہ واز تھی ایک ویری بہت زیادہ جیلس حسد کرنے والی وومن عورت. ملکہ ایک بہت زیادہ حسد کرنے والی عورت تھی یا ملکہ ایک بہت زیادہ حاسد عورت تھی. اینڈ شی واز اسکلڈ ان میجک اینڈ شی واز اسکلڈ اور اس کو مہارت تھی ان میجک جادو میں بھی اور اس کو جادو میں بھی مہارت تھی. Can there be a woman کیا کوئی عورت ہو سکتی ہے who is more beautiful جو زیادہ خوبصورت ہو than I مجھ سے. کیا دنیا میں کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو. she thought اس نے سوچا if I can make the girl come to the palace اگر میں اس لڑکی کو محل میں لے آؤں I will destroy her میں اس کو تباہ کر دوں گی with my magic power اپنی جادو کی طاقتوں کی مدد سے. she thought اس نے سوچا if I can make the girl come to the palace اگر میں اس لڑکی کو محل میں بلوا لوں I will destroy her میں اس کو تباہ کر دوں گی with my magic powers اپنے جادوں کی طاقت کی مدد سے. so چنانچہ she sent a message اس نے ایک پیغام بھیجا to the princess ابرجن شہزادی ابرجن کی طرف saying یہ کہتے ہوئے چنانچہ اس نے یہ کہتے ہوئے شہزادی ابرجن کی طرف پیغام بھیجا I have heard میں سن چکی ہوں you are very beautiful کہ تم بہت خوبصورت ہو. میں نے سنا ہے یا میں سن چکی ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو. I would like to meet you میں تم سے ملنا پسند کروں گی that I can see you with my own eyes تاکہ میں تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. اب ملکہ کیا کر رہی ہے کہ شہزادی کی طرف پیغام بھیج رہی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. یہ دراصل اس کی چال ہے شہزادی کو اپنے پاس بلانے کی. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تم یہاں پہ میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. دراصل وہ اس کو اپنے جادو کی مدد سے تباہ کرنا چاہتی ہے جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا آپ وہ کی طرف توجہ دیں. نیکسٹ پیج ہے اوپن کریں آپ نیکسٹ پیج. تو نیکسٹ پیج پہ آپ کو ملے گا کہ ابرجن who was proud of her beauty ابرجن who was proud جس سے بہت زیادہ فخر تھا of her beauty اپنی خوبصورتی پر. شہزادی ابرجن جسے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ فخر تھا was delighted بہت زیادہ خوش ہو گئی to receive وصول کر کے such a message اس طرح کا پیغام from the queen ملکہ سے. شہزادی ابرجن جسے اپنے حسن پہ بہت زیادہ فخر تھا ملکہ کا میسج وصول کر کے بہت زیادہ خوش ہوئی. اینڈ شی وینٹ ٹو دا پیلس اور وہ محل میں چلی گئی. دا کوئین پریٹینڈڈ ملکہ نے یہ بہانہ کیا یا ملکہ نے یہ ظاہر کیا ٹو بی پلیزڈ کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے. ملکہ نے خوش ہونے کا بہانہ کیا بائی ہر بیوٹی اس کے حسن سے اس کی خوبصورتی سے. ملکہ نے اس کی خوبصورتی سے خوش ہونے کا بہانہ کیا یعنی ملکہ نے یہ ظاہر کیا
کہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں۔ اینڈ سیڈ اور بولی یو آر ایز بیوٹیفل ایز اے پرنسس، تم اتنی خوبصورت ہو جتنی کہ ایک شہزادی ہوتی ہے۔ اینڈ ڈیزرو اور تم اس بات کی مستحق ہو ٹو لیو کہ تم رہو ان اے پیلس محل میں، تم اتنی خوبصورت ہو جتنی کی شہزادی ہوتی ہے اور تم اس بات کی مستحق ہو کہ تم محل میں رہو۔ اسٹے ود می، میرے ساتھ رہو، اینڈ وی ول بی لائک سسٹرز، اور ہم بہنوں کی طرح رہیں گے، تم میرے ساتھ رہو اور ہم بہنوں کی طرح رہیں گے۔ دس آئیڈیا، اس خیال نے پلیزڈ خوش کر دیا ابرجن کو، اس تصور نے یا اس خیال نے ابرجن کو خوش کیا۔ اینڈ شی گلیڈلی ایگریڈ، اور وہ خوشی سے راضی ہو گئی، ٹو ریمین، رہنے کے لیے، ان دا پیلس، محل میں، اور وہ خوشی سے محل میں رہنے کے لیے راضی ہو گئی۔ دا کوئین ایکسچینج روبس ود ہر، ملکہ نے اس کے ساتھ اپنے کپڑوں کا تبادلہ کیا۔ اینڈ دے ڈرینک، اور انہوں نے پیا، فرام دا سیم کپ، ایک ہی گلاس میں، اور ان دونوں نے ایک ہی گلاس میں پیا، یعنی کہ دونوں کے پانی پینے کے لیے یا شربت یا جو بھی چیز تھی وہ پینے کے لیے ایک ہی گلاس استعمال کیا گیا۔ ایز اے کسٹمز دین واز بٹوین گریٹ فرینڈز، جو اس وقت اچھے دوستوں میں ایک رواج ہوا کرتا تھا، یعنی اس وقت یہ رواج تھا کہ جو اچھے دوست ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کپڑوں کا تبادلہ کرتے تھے، ایک کے کپڑے دوسرا پہن لیتا، دوسرے کے کپڑے پہلا پہن لیتا، اور دونوں ایک ہی گلاس میں ایک ہی برتن میں کھایا پیا کرتے تھے۔ تو ملکہ نے بھی اس کو اپنا دوست ظاہر کرنے کے لیے اس کے ساتھ کپڑوں کا بھی تبادلہ کیا، اور دونوں نے ایک ہی کپ کے اندر، ایک ہی گلاس کے اندر پیا بھی صحیح۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ دونوں آپس میں گہری دوست ہیں۔ مزید انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، یہاں پہ آج آپ کا لیکچر مکمل ہوتا ہے، ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ آگے پیراگراف کے ورڈز میننگ کے ساتھ اور پھر ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔